اب الحمدللہ وہ آیت آ گئی جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ ہے اس کا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس تم خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اپنے رب سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ قرآن کی آیات میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث سے بات شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، اللہ کا سودا قیمتی ہے، اور سن لو کہ اللہ کا سودا جنت ہے، جسے ترمذی نے روایت کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک مثال سے میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں کہ جو پہلی بات ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال کے بدلے میں جنت دینے کے بدلے میں خرید لی ہے، ٹھیک؟ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان اور ہمارے مال کے ساتھ ایک سودا کیا ہے۔ تو آپ دنیا کے لحاظ سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے مثال کے طور پہ ہسبینڈ والے بھائی کوئی بھی کوئی سودا کرتا ہے دنیا میں، تو اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو جب وہ پارٹی کو ڈھونڈتا ہے تو اسٹرانگ پارٹی کو ڈھونڈتا ہے نا، کہ بینکرپٹ پارٹی کو ڈھونڈ لیتا ہے، کبھی بھی بینکرپٹ پارٹی نہیں لیتا، اچھی پارٹی کو منتخب کرتا ہے، معلومات کرتا ہے کہ اس کا مارکیٹ میں کیا ویلیو ہے، کتنا اسٹرانگ پارٹی ہے، کتنا ان کے پاس سرمایہ ہے، کتنا پیسہ ہے، کیا انہوں نے اب تک پروجیکٹس دیے ہیں، کوئی فیلئر تو ان کا کبھی نہیں ہوا، سب چھان پٹک کرتے ہیں نا، تب جا کے بزنس کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ بالکل سمپل سی مثال سے بات سمجھیے کہ ہم میں سے کوئی سیب لینے جاتا ہے بازار میں، اور مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجیے کہ 150 160 170 روپیز کلو سیب ہیں، تو وہ لینے کے لیے جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جلدی میں سیب لیے، اور جب آپ گاڑی میں بیٹھی تو آپ نے دیکھا کہ 2-3 سیب داغی ہیں، تو آپ گاڑی رکوا کر پیچھے بیٹھ کر کے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیسے دیے نا، سودا کیا نا، پیسے دیے ہیں بدلے میں، تم نے ہمیں مال دیا ہے، تو یہ کیا 2 داغی سیب دے دیے، ایون 2 سیب آپ اس سے واپس کرتے ہیں، کہتے ہیں صحیح سیب دو، ٹھیک؟ تو یہ روڈنس نہیں ہے، یہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آپ نے پیسے دیے تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ آپ کو درست چیز دے، اور اس کی پکڑ ہے دکاندار کی کہ وہ گھٹیا چیز آپ کے ہاتھ میں رکھ رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم 2 سیب کے ٹکڑے جو کہ آپ 150-60 روپیز سے لگائیے کتنے کے پڑے 2 سیب، تو اس کے معاملے میں ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے نا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، میں تو خود کہوں گی کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ آلو بھی لیتے ہیں، اگر آپ کو 2 سڑے آلو وہ دے دیتا ہے، پچ کے آلو دے دیتا ہے، تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ تھیلا کھول کے اس سے کہیں گے دونوں آلو نکالو، کیونکہ آپ پے کر رہے ہیں، واقعی سچ بات ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ مفت لے رہے ہیں یا آپ کو اس نے کوئی خاص وہ دے دیا ہے، ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے سڑے ہوئے آلو میں، ایسا تو کچھ نہیں نا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے والد جو بزنس کرتے ہیں وہ بھی چھان پٹک کے کرتے ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ غلط بات ہے، آپ کبھی کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں، عقل مند ہے، چھان پٹک کر رہے ہیں، کیا مطلب کہ اپنے آپ کو دیوالیہ کرنا ہے، بینکرپٹ کرنا ہے، یہ سوچ ہوگی نا۔ تو ایسی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم مومنوں سے اپنے جان اور مال کا اللہ تعالیٰ سودا کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی سودا کر لیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے ہی کر لیں گے؟ پھر کیا چاہیے ہوگا، کیا کرنا ہوگا اس سودے کے لیے؟ بالکل اللہ تعالیٰ تو پرکھے گا بھائی، میں نے بھی آپ سے کہا، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ اب پہلے آپ ٹیکسٹ دیکھیے قرآن کا، پھر آنسر کیجیے۔ ٹیکسٹ دیکھیے جو پہلی لائن ہے جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ میں تو صرف یہ پوچھ رہی ہوں۔ ہاں بالکل، جہاد کرنا ہے، کس چیز سے کرنا ہے؟ اب آپ لوگ دیکھیے پہلے نا آپ قرآن کے ٹیکسٹ پہ آیا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں نا وہ آگے کی کر رہے ہیں، وہ بھی ہے، وہ ادھر ادھر کی بات ہے، بالکل ابھی ٹیکسٹ پر آئیں کہ ہمیں جہاد کرنا ہے،
کن چیزوں سے؟ اپنی جانوں اور اپنے مال سے کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. اور اللہ نے ہم سے سودے میں کیا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ؟ جب یہ دو انویسٹمنٹ ہم کریں گے جنت ملنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ تو الحمدللہ قرآن پڑھے لوگ ہیں، آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ ایک سودا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کر لیا ہے. ٹھیک، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آج کل ہم کسی ایگزیبیشن میں جائیں اور وہاں پہ کوئی سوٹ ہمیں پسند آئے اور ہم ان سے کہیں ہمیں یہ سوٹ چاہیے، تو وہ بعض دفعہ کیا کہتے ہیں، پیچھے سے وہ دکھاتے ہیں، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ سولڈ آؤٹ، یہ بک چکا، اب آپ کو نہیں ملے گا. تو اسی طرح آپ سمجھیں کہ ہم سب جو مومن مسلمان ہیں، ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے ایک سودا کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لگانی ہے. ٹھیک، تو وی ہیو نو چوائس. بات کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. افسوس کی بات یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنی جان اور اپنی مال اللہ کے ہاتھوں بیچ چکے ہیں. ہمارا یہ سودا ڈن ہے، ہو چکا سودا. اب تو ہمیں اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے. جان میں کیسے لگے گی؟ اب آپ بتائیں. میں تو بہت کچھ بتا سکتی ہوں، آپ بتائیے کیسے لگے گی جان اللہ کی راہ میں؟ کیا کرنا پڑے گا جان لگانے کے لیے؟ شاباش، پہلا اس کا اسٹیپ قرآن سے ہوگا. قرآن میں آپ کو اپنے کو کھپانا، اس جان کو قرآن میں لگانا پڑے گا، ٹائم دینا پڑے گا، وقت انویسٹ کرنا پڑے گا، اس میں علم حاصل کرنا پڑے گا، پھر اس کی آگے آپ کو تبلیغ کرنی ہے، پھر اپنے بچوں کو سنوارنا ہے، محلے والوں کو سنوارنا ہے، خاندان کو سنوارنا ہے، پھر اس کے بعد معاشرے کو سنوارنا ہے. تو یہ جہاد نہیں ہے؟ کیا ہے؟ جہاد ہے نا. اور کل ہم لوگوں نے جب کافی کل ڈسکشن کیا تھا کہ جب ہم اس معاشرے میں رہیں گے تو ہمیں بہت سارے پریشرز آئیں گے معاشرے کی طرف سے. کل آپ لوگوں نے خود ہی یہ باتیں بتائی تھی نا کہ کیا ضرورت ہے سیگریگیشن کرنے کی، دین اتنا ریجڈ تو نہیں، فلاں یہ نہیں وہ نہیں. تو کتنے تانے اور تشنے آپ کو سننے پڑیں گے نا. تو یہی تو جہاد ہے آپ کا اور میرا، یہی جہاد ہے. کیونکہ ہمیں جا کے نا ہتھیاروں سے نہیں لڑنا ہے، ہمارا وہ معاملہ نہیں ہے. ہم عورتیں نا، ہمارا یہ جہاد ہے. ٹھیک، یہ تو ہو گیا ہمارے نفس کا سودا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب یہ بتائیے مال جو ہے وہ کس طرح سے ہم لگائیں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی؟ کہاں لگائیں گے؟ بالکل دین کی سربلندی کے کاموں میں، کیونکہ یہاں خاص طور پہ دین کا ذکر ہے. تو دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم سے سودا کیا ہوا ہے کہ یہ جو مال میں نے تم کو دیا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم 2-2 3-3 لاکھ کے جوڑے جو ہے اپنی بیٹیوں کے بنا دو اور 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 7 سیٹ بنا کے دے دو، اور جب پارٹی ہو تو جسے کہتے ہیں نا لاکھوں اور کروڑوں روپے جو ہے شادیوں میں لوگ آج لگا رہے ہیں کہ فلاں 10 قسم کے کھانے اس میں موجود ہوں اور فلاں ڈریس ہو اور میچنگ کٹلری اور جو اس کی ساری ڈیکوریشن ہوتی ہے، ہر چیز میچنگ ہر چیز ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ مان دیا ہے کہ اگر ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہمیں اللہ ہی کی راہ میں لگانا ہوگا، کیونکہ اللہ کا دیا مال ہے، اس کا سب سے زیادہ حق اس کے اوپر بنتا ہے. تو یہ اس لیے مال نہیں ہمیں دے دیا کہ یہ جان اس لیے نہیں دے دی گئی کہ ہم اس کو پارلرز میں بیٹھے بیٹھے گھنٹوں اپنے چہروں کو چمکاتے رہیں اور فیشیل کراتے رہیں اور بال سیٹ کراتے رہیں، اور پھر جب اتنے اپنے کو خوبصورت بنائیں گے تو اگلا خیال کیا آئے گا کہ مجھے سب دیکھیں. پہلے تو نیت اچھی ہوگی، عورتیں ہی دیکھیں، پھر جب نیکسٹ گیدرنگ میں آنا جانا ہوگا تو مرد بھی کمپلیمنٹ دیں گے، مرد بھی دیکھیں گے تو اور اچھا لگے گا. تو اس لیے یہ جان نہیں بنی ہے. جو ہمارا جسم ہے 5 فٹ کا یا 5.5 فٹ کا، یہ اس لیے نہیں بنا کہ اپنے نفس کو ہی چمکاتے رہیں، اپنی دل کی خواہشات ہی پوری کرتے رہیں، اپنے حسن کو ہی بڑھاتے چلے جائیں. اس کا ایک تقاضا ہے اپنی جان کو لگاؤ اللہ کی راہ میں، کھپاؤ اللہ کی راہ میں. اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہیں چاہے ان کی شکل کیسی بھی ہو، چاہے انہوں نے فیشیل لیا ہوا ہو نہ لیا ہو، چاہے وہ خوبصورت ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ڈزنٹ کیئر. تو یہ جان اس لیے نہیں بنی ہے نا کہ ہم تو اس کو سجاتے رہتے ہیں. اب جویلری سے سجاتے ہیں، کپڑوں سے سجاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر برانڈیڈ کپڑے ہم نے پہن لیے تو ہماری جو ہماری عزت ہے وہ تو دوسرے کی کہاں جو کہ اتنے کم حیثیت کپڑے پہنا ہوئے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا. تو لیکن اگر اللہ کی نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ سودا کر چکا. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا ہم یعنی اس کا حق اللہ کا یہاں پر کیا ادا کر رہے ہیں. تو اس سے آپ دیکھیں اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل تفصیل میں کہ یہاں پر اب بزنس کی ہم بات شروع کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کافی ڈیٹیل یہ آیت ہے یہ ایکسپلینیشن. تو بگننگ سے ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں ایک بزنس کی آفر دی ہے، ٹھیک ہے، جان و مال کی، میں نے جیسے آپ کو بتایا،
تو آپ اور میں بھی بات کریں نا تو ہمیں بزنس کا ورڈ سن کے مردوں کو تو اچھا لگتا ہی ہے. آپ کو پتا ہے بزنس میں پیسہ بھی ہے, معلوم ہے نا آپ کو, جتنے بزنس مین ہیں آج کل جتنا پیسہ ہے وہ ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وجہ یہ بزنس میں ہے ہی, برکت بھی ہے اور نام بھی سن کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ جویلری کا بزنس کرتے ہیں, وہ لون کا بزنس کرتے ہیں. آپ جب سنتے ہیں تو آپ بڑا امپریسو ایک تھاٹ آتا ہے نا. تو ایون جو عورتیں بھی ہیں ان کو بھی اچھا لگتا ہے. جیسے اگر آپ سے کوئی ابھی کہے کہ آپ میرے ساتھ مل کے لون کی ڈیزائننگ کا بزنس کرنا چاہیں گی تو بزنس کا نام سن کے ہی پیسہ اور گلیمر اور یہ سب چیز ذہن میں آتی ہے. ہر انسان کہتا ہے ہاں بھائی ضرور, پیسہ تو بہت ہی آبویس ہوتا ہے بزنس میں. تو کیا ہوتا ہے کہ بزنس کا ورڈ چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو اس کو سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے. کیوں؟ منافع ہے, لطف ہے اس کام میں, انجوائمنٹ ہے, کیونکہ جب جہاں کہیں پیسہ آتا ہے تو اس کام میں مزہ بھی بڑا آنے لگتا ہے. کہ جب آپ نے اگر 1000 روپے خرچ کیے لون کے اپنے لگائے اور آپ نے مارکیٹ میں اس کو 5000 کا بیچا تو آپ بتائیے کتنا پیسہ پروفٹ آیا, تو مزہ نہیں آئے گا ایسے کام میں, بڑا دل لگے گا. اچھا, پھر کیا خوشی بھی ملتی ہے. پھر بزنس میں فراوانی کا احساس ہے. آپ دیکھیے کچھ لوگ بزنس شروع کرتے ہیں, میں کتنے لوگوں کو ایسا جانتی ہوں کہ اسکریچ سے شروع کیا, کچھ بھی نہیں تھے, کرائے کے گھروں میں رہتے تھے, اپارٹمنٹس میں رہتے تھے, بزنس شروع کیا تو پیسہ ایسا ٹپکنے لگا کہ جیسے لگتا ہے آسمان سے وہ سونے کے وہ سکے ٹپک رہے نا. تو فراوانی کا بھی احساس ہے. اچھا, پھر یہ کہ بزنس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بگننگ اپنی کی تھی, آپ کو پتا ہے نا, تجارت سے کی تھی, اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کو بڑا فائدہ نفع پہنچایا تھا. تو بزنس میں برکت بھی, ٹھیک ہے, وسعت کا بھی احساس ہے. تو یہ تمام چیزیں بزنس کے اندر آ جاتی ہیں. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بزنس کرتا ہے تو اس کے لیے 2 پارٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اکیلا نہیں کر سکتا انسان, ٹھیک ہے نا. میں تو نہیں اٹھ کے یہاں ایسی بس میں کہوں کہ چلو میں کتابوں کا بزنس کرتی ہوں, تو میں اکیلی کچھ نہیں کر پاؤں گی نا. کوئی تو انویسٹمنٹ ہوگا, کوئی پرنٹر ہوگا, کوئی کچھ ہوگا, مجھے لوگوں سے مدد لینی پڑے گی. تو 2 پارٹیز جو ہے وہ اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں. 2 لوگ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ چلو بھائی ہم آپس میں بزنس کرتے ہیں. 2 لوگ ایک جگہ بیٹھ کے کوئی اپنے سائن وائن کرتے ہیں, ایگریمنٹ وغیرہ کو. اب کیا ہوتا ہے کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے جب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں چلو یہ بزنس کرنے لگا ہوں, تو وہ مارکیٹ میں نکلتا ہے اور وہ سروے کرتا ہے کہ کون سا بزنس پروفیٹیبل ہے اور کون مجھے پارٹی ایسی ہے جو مجھے میکسیمم پروفٹ دے گی. ہے نا یہ بات, عقل مند یہی آدمی ہے نا. آپ بھی یقیناً ایسے ہی ہوں گے. یہ کوئی مطلب ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ پروفٹ ملے گا تو ہم بزنس کریں گے. اچھا, پھر یہ ہم دیکھتے ہیں, میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ بھئی یہ اسٹرانگ پارٹی ہے کہ نہیں, یہ تمام چیزیں ہم سلیکشن کرتے ہیں. اب ہم یہاں تھوڑے سے سوالات دیکھتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنے ایسٹس کو, ہمارے یہ ایسٹ ہیں جان اور مال, ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایسٹ ہے, اس کو بیچنے والا کون ہے؟ ہم لوگ ہیں, ٹھیک, ہم یعنی انسان. اچھا, انسان بیچ کیا رہا ہے, اس کے پاس ایسٹ کیا ہے؟ جان اور مال. ٹھیک, یہ تھوڑا کلیئر کریے تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ ہم سودا کر کے آتے ہیں اللہ سے. اچھا, کس کو ہم بیچ رہے ہیں؟ سودا کر کس سے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں اپنے ذہن میں اب آپ رکھیے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کے ساتھ جب ہم دنیا کی طرف آپ ایک نظر ڈالیں تو آپ کو 3 ٹائپس آف پیپل آپ کو نظر آتے ہیں. 3 اقسام کے لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں. کس طرح, یہ میں اب آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں. ان میں سے ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں معاشرے میں نکلتے ہیں, تو 3 اقسام کے لوگوں سے آپ کا پالا پڑے گا, ٹھیک ہے, یا آپ کا انٹریکشن ہوگا. تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیپل پلیزر ہیں یہ کون لوگ ہیں. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو اپنے جیسے حقیر انسانوں کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے. یعنی 2 پارٹیز ریکوائرڈ ہیں نا. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے قیمتی وجود کو, جو اللہ نے ان کا اتنا قیمتی وجود بنایا تھا, اس کو اپنے جیسے ہی انسانوں کے ہاتھوں میں سودا کر دیا اور سیل کر دیا. آپ سمجھیں, ٹھیک ہے. اچھا, بدلے میں دیکھیں نا, ہر انسان اپنے آپ کو سیل کرتا ہے تو بدلہ اسے چاہیے ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ بدلے میں کیا کریں, بتائیں, سوچیں کیوں انہوں نے سیل کیا.
امپورٹنٹ چیزیں آپ کو مس کر رہے ہیں. عزت و مرتبہ اور اس سے امپورٹنٹ ایک اور چیز عزت و مرتبہ. ایک چیز آپ اپنی بات نہیں, آپ اس ورڈ سے نہیں آ رہے, یہ بتائیں. بالکل آپ مجھے بات ہی نہیں کریں, ان کی محبت اور ان کی رضا, یہی تو ان کی زندگی کا مقصد ہے. وہ یہ سب ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن قوم پہ تو محبت آئے گی نا. محبت اینڈ رضا یہ موسٹ امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, جس کو آپ کہتے ہیں خوشنودی. اللہ سے مطلب نہیں نا, لوگوں کی. اب آپ دیکھیے کہ بدلے میں ان کو کیا کیا ملتا ہے یا کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ملے نہ ملے یہ تو ویسے زیادہ مایوسی ہوتے ہیں, لیکن ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی محبت, دوسروں کی رضا, شہرت, آپ لوگوں نے جیسا کہا تعریف, مرتبہ یہ جو ذکر کیا ہم نے, اور ایک اور چیز لوگوں کی وفاداری. وہ بھی یہ چاہتے ہیں نا, یعنی جب بزنس کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے فرما بردار بن کے رہنا اس بزنس میں. تو لکھا نہیں ہے میں نے, آپ چاہیں تو اس کو ایڈ کر لیں. تو اب اس سے پتا کیا چلا کہ ان کے جو بزنس پارٹنر ہے, انہوں نے جو سودا کیا ہے وہ کون ہے؟ ان کے بزنس پارٹنر ان کے جیسے انسان, سیم, ٹھیک ہے, سیم ان کے جیسے حقیر انسان. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پیئر پریشر کا شکار ہو کر, سوشل پریشر کا شکار ہو کر یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے بھی خلاف آگے جا کے لوگوں کی مرضی مانتے ہیں. یعنی اللہ کی ذات کو تو چھوڑیں, بعض دفعہ یہ اپنی مرضی بھی ان کے پیچھے جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ہوتا ہے نہیں, ہمیں تو لوگوں کو ہی راضی کرنا ہے, انہی کی اپریسیشن ہمیں چاہیے, انہی کی ہمیں جو ہے وہ رضا چاہیے, وہ والی چیز نا. تو اپنے کو بھی قربان کر دیتے ہیں لوگوں کے پیچھے. اچھا کیا ہوتا ہے اب جب ان کو یہ سیکریفائس دے کے, لوگوں کے پیچھے بھاگ کے, لوگوں کی خوش کر کے ان کو, تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کو جب جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے نا اس کے بدلے میں, جب لوگوں کا, یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ تھوڑی بہت تعریف مل گئی. جیسے مثال کے طور پہ میں یوں آپ کو مثال دوں, آپ زیادہ اچھا سمجھیں گی کہ ایک عورت ہے, وہ اپنے آپ کو بہت زینت اختیار کرتی ہے, بہت اچھی طرح سے کپڑے اپنے پہنتی ہے اور جویلری پہنتی ہے اور بڑے ریویلنگ ڈریس پہنتی ہے, اور جب کسی پارٹی میں جاتی ہے تو پہلے عورتیں بھی اس سے کمپلیمنٹ دیتی ہیں, مرد بھی اس کو کمپلیمنٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں یو آر لکنگ گارجیس. تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. اب وہ پرسکون ہو جاتی ہے کہ مردوں نے بھی تعریف کر دی, عورتوں نے بھی کر دی, اٹس ورتھ اٹ کہ میں نے جو آج فریزر جو بھی ریویلنگ ڈریس پہنا تو میرا بس کام ہو گیا. اب اس سے ان کو ایمینس پلیزر ملتا ہے, فریزر ہے نا یہ, ایمینس پلیزر ان کو ملتا ہے, ایمینس خوشی ان کو ملتی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کامیاب ہو گئے. بس یہ کامیابی ہے ان کے لیے نا, یہ کرائٹیریا ان کا ہے. اور کیا ہوتا ہے, یہ جو ایسے پیپل پلیزر لوگ ہوتے ہیں ان کو بعض دفعہ دنیا بھی رول ماڈل بناتی ہے. بعض دفعہ یہ اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جیسے اکبر دا گریٹ, الیگزینڈر دا گریٹ, اس لیول پر بھی آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو سودا کر لیا ہوتا ہے, بیچ دیا ہوتا ہے. تو ایک فالس امیج کے تحت یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک شخص نے گنیس بک آف ریکارڈ کے لیے, ویسے تو بہت کچھ کرتے ہیں, یہ بھی وہی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لیکن ایک مثال دوں کہ اس نے اپنے آپ کو سانپوں کا جو ایک کیج ہوتا ہے اس میں اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا. ٹھیک ہے کہ اگر ڈس بھی لیتے تو مر بھی شاید جاتا, لیکن اگر مرتا بھی اور جی بھی گیا تو دونوں صورت میں پاپولیرٹی بہت ملے گی نا, بہت زیادہ. تو اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہے, جان بھی دے سکتے ہیں. تو یہ کام انہوں نے کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاپولیرٹی اور شہرت بھی ان کا ایک یعنی موسٹلی کا مقصد حیات ہوتا ہے. اور انہوں نے دراصل اگر آپ دیکھیں نا اپنی قدر ہی نہیں جانی, انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ ہماری قدر ہے کیا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تھا, اشرف المخلوقات. اگر آپ نوٹ کریں تو میں تو آپ سے یہ کہوں گی کہ 99% یہی لوگ ہیں معاشرے میں, دنیا میں. آپ کہہ لیں دنیا میں 90, مجھے نہیں پتا میں صحیح, آپ لوگ بتائیے آپ ایگری کرتے ہیں یا اور کم ہونا چاہیے, ہے نا. مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں جی رہے ہیں, ہم دوسروں کے لیے جی رہے ہیں. کیونکہ میں نے تو یہی دیکھا ہے, جیسے شادی بیاہ کے مواقع آ جائیں, آپ کے غمی کے اللہ محفوظ کے مواقع آ جائیں, ہر زبان پہ ہمارے خاندانوں میں ایک جملہ ہوتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, ناک کٹ جائے گی, خاندان والوں میں کیا عزت رہ جائے گی. میں نے تو یہی دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, جو میرا اپنا جو بھی ایکسپیرینس ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ لوگوں کی تعریف پانا, لوگوں کے لیے گھلنا کڑنا, اس سے بڑھ کر غم کا کوئی نسخہ نہیں ہے.
کسی کو ڈپریشن میں جانا ہے نا تو وہ پیپل پلیزر بن جائے، کیونکہ زندگی پھر آپ کی اپنی نہیں رہتی. آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر لیا تو پھر وہ آپ کو رول کرتے ہیں آپ کے اوپر نا. اور یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک اور میں آپ کو دوسرا اینگل دکھاؤں. ایک طرف تو تعریف ملتی ہے تو یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں نا، یہ دیٹس اے ڈفرینٹ اینگل. ایک اور اینگل پہ ہم آتے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کی کوئی تعریف نہ کرے تو یہ انتہائی سیڈ ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں، اور ہر وقت جب مجلس میں یا محفل میں جاتے ہیں تو دوسروں کی نظروں سے اپنے کو جج کرتے رہتے ہیں کہ فلاں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچے گا، وہ میرے بارے میں کیا کہے گا. بس ہر وقت لوگوں کے سحر کا گرفتار رہتے ہیں نا. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ سمپل چیز ہے کہ جیسے اگر میں نے حجاب کر لیا تو میری فرینڈس کیا کہیں گی، میں میلاد میں نہیں گئی تو میری فلاں دوست یا نن ناراض ہو جائیں گی تو پھر مجھے وہ برا سمجھنے لگیں گی. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر میں نے اپنے گھر میں سیگریگیشن کر لیا تو نو میری جو سوشل میرا جو ایک سرکل ہے تو وہ تو نہیں اٹینڈ کرے گا، تو مجھے تو ان کو راضی کرنا ہے. وہ بڑا لوگوں کو بھی تو دیکھو لے کے چلنا ہوتا ہے نا، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ باس کی بیوی آ رہی ہیں تو ان کے سامنے مجھے اپنا ایک امیج بنانا ہے، فالس امیج، کہ ہمارے پاس بھی بڑا پیسہ ہے، ہم بھی بڑے اچھے ویل اسٹیبلشڈ ہیں. تو اس کے لیے وہ بے دریغ کرایوں کے برتن لے کے اور دوسروں کے کپڑے پہن کر بھی دوسرے کو امپریس کرنے کی حد تک گر جاتے ہیں کہ چلو اگر میرے پاس اچھے کپڑے نہیں تو میری بہن اگر زیادہ امیر ہے تو میں ان سے ڈائمنڈ کا سیٹ لے کے فلاں فنکشن میں پہنوں گی تاکہ میری عزت ہو جائے، اور وہاں 4 لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ تم نے دیکھا میرے ہسبینڈ نے مجھے بھی اینیورسری پہ دی ہے. اس حد تک یہ گر جاتے ہیں نا پیپل پلیزر، اس حد تک ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی نیا ڈریس پہنا، نئی جویلری پہنی، اب جیسے ڈائمنڈ کا سیٹ میں ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں، لے وے کے پہن کے گئے، کسی نے ان کو لفٹ نہیں کرائی. یہ ایک اور اینگل میں بتا رہی ہوں نا آپ کو. کسی نے لفٹ نہیں دی، کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا، کسی نے ان کا تعریف ہی نہیں کی، تو یہ شدید ڈپریشن میں گھر آ کے چلے جاتے ہیں. اور ان کو انتہائی دکھ پہنچتا ہے کہ ان کی جو محنت تھی، جو ان کا کرا کرایا تھا، اس میں تو پانی پھر گیا. بہت ہی ڈپریس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے ٹارگیٹ جو ہے وہ تو لوگوں کی تعریف ہے نا. ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے نا، دوسروں کے تحت جی رہے ہیں، تو خود خوشی نہیں مل رہی ہے. خود تو دیکھیے انسان کو خوشی جو ہے وہ تو ایک چھوٹی سی رنگ سے بھی مل جائے گی نا، آرٹیفیشل رنگ سے بھی مل جائے گی. دل خوشی تو دل کا معاملہ ہوتا ہے نا، اور نہیں ملنے والی ہوگی تو آپ یعنی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو مر جائیں گے مگر لوگ خوش نہیں ہوں گے. میں سچی بات آپ کو بتا دوں، یعنی ہم مر جائیں گے، لوگوں کو ہم راضی نہیں کر سکتے. یقین کریں بڑا ہی غم کا نسخہ ہے ان کا. اچھا اب ہم سیکنڈ والے پر آ جاتے ہیں، سیلف پلیزر. اچھا ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عجیب قسم ہے ان کی. یہ جو ہے بیچنے والے بھی خود ہیں اور خریدار بھی خود ہیں. یہ جو ہے نا انہوں نے یعنی اپنے آپ سے ہیں تو 2 پارٹیز، لیکن اپنے آپ سے ہی سودا کر کے بیٹھے ہیں، اپنی ہی جس کو آپ کہہ لیں نا نفس سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ میں ڈال دوں، یہ سب چیزیں ڈال دوں. یہ جو ہے نا انہوں نے آپ لوگ سمجھیں کہ سیلف پلیزر نے اپنے نفس سے سودا کیا، ان کا اپنا سودا ان کا نفس کے ساتھ ہے. اور کیا ہے یہ کہ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے نفس کو، اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی اسی میں اسپینڈ لگا دیتے ہیں. ان کو آپ یعنی ایک ویسے تو یہ ہر اس میں ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو آپ کو یہ ملے گی نا، یہ ٹائپ ملے گی. کہاں ملے گی؟ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، یاد رکھیے گا. خاص طور پہ بیسٹ میں اگر آپ ان کو دیکھیں نا تو یہ اپنے لیے جیتے ہیں، لیکن ان جنرل ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں کون کون لوگ آتے ہیں. میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں، جیسے الکوہولکس، شراب پینے والے. دے ڈونٹ کیئر کہ مجھے فلاں سامنے والا بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، یا میں شراب آج پی رہا ہوں تو مجھے کوئی شریف گھرانے کا فرد اپنی بیٹی مجھے دے گا شادی. دے ڈونٹ کیئر. اپنی واٹس ایپ پر بھی تصویریں لگائی ہوئی ہوگی شراب پینے کی، فیس بک پہ بھی لگائی ہوئی ہوں گی، ان کو کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے، ڈانس کر رہے ہیں اس کی بھی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، شادی ہو نہ ہو لڑکیاں ہیں وہ بھی اس کا شکار ہیں کہ کچھ بھی ان کا ہو، کوئی عزت کی پرواہ نہیں. بوائے فرینڈس ہیں ان کے ساتھ تصویریں لگائی ہوئی ہیں. ان کو یہ بھی نہ اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ ہے، نہ آگے شادی کی پرواہ. ہوگی شادی ہو جائے، نہیں ہو تو دے ڈونٹ کیئر. تو تھوڑا سا آپ کو آ رہا ہے نا کافروں والا امیج، جو کہ آج افسوس کے ساتھ ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں نے زیادہ لے. اگر آپ دیکھیں نا انہیں سے تو امپریس ہو کے شرم و حیا بالکل ختم ہو چکی ہے.
اس کے بعد ان میں ڈرگ ایڈکٹس بھی آ جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے بہت بچوں کے بارے میں سنا ہے، مائیں بتاتی ہیں کہ اتنے ینگ بچے ہیں آج کل، تو وہ ڈرگ تو کم ہے، اس سے زیادہ شراب کا بن گیا ہے معاملہ نا. یعنی کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونی میں پڑھ رہے ہیں، کھل کے شراب پی رہے ہیں، سب کو پتہ ہے شراب پیتے ہیں. ماں باپ جو ہے وہ ہیب جو سینٹرز ہوتے ہیں وہاں لے کے جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کبھی جو ہے دوست چھوڑ کے جاتے ہیں، اتنی شرابیں پی لیتے ہیں. مطلب عام یہ مجھے تو بہت لوگ کنسلٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کریں کیا نہیں کریں. تو اس طرح سے میں تو اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو بہت ہی افسوس ہوگا کہ بہت بڑی تعداد ہے جو اس بری وبا کا شکار ہے. تو یہ سب وہی ہے سیلف ریسرچ ہے جو ڈونٹ کیئر. اس کے بعد کیا ہے سیریل کلرز. جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ یہ ویسٹ میں ہوتا ہے کہ ایک عورت کو قتل کیا، دوسری کو کیا، تیسرے 4 کرتے چلے جانے. کس لیے؟ نفس کو جو ہے نا ان کو مزہ ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اچھا لگتا ہے، بس یہ چیز ہے نا. اس کے بعد آپ کرمنلز کو دیکھ لیجیے. ٹارگیٹ کلرز ہیں کیا ہے؟ 4 پیسے کے لیے. ابھی اس دن میں نیوز پڑھ رہی تھی پیپر میں، تو اس میں نام نہیں لینا چاہ رہی، ابھی ایک کسی کا مرڈر ہوا ہے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے جس شخص نے مرڈر کیا ہے تو اس کو یہ لالچ دیا گیا تھا کہ تمہیں لنڈن کی سٹیزن شپ مل جائے گی. ٹھیک، تو اس بنا پر اس نے قتل کر دیا اتنے بڑے پولیٹیکل لیڈر کو. تو آپ سوچیں ذرا کہ مطلب اپنے نفس ہے نا، نفس کا ایک ان کو کمپلیشن چاہیے کہ جو ان کے ڈیزائر کا کمپلیشن چاہیے تھا. تو اس طرح کی اس کو آپ قرآن میں ایک آیت آتی ہے سورہ اعراف میں، ہم آپ کرائیں اخلدہ الی الارض، زمین سے لپٹنے والے. وہ آپ کو مثال یاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی تھی کہ جو اللہ کا ہاں علم چھوڑ کر اور قرآن کا علم چھوڑ کے دوبارہ بیک ٹو اسکوائر ون آ جاتا ہے اور دنیا کے لذتوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی مانند ایک کتے کی سی ہے. یاد ہے آپ کو؟ تو اس میں اخلدہ الی الارض کا ذکر کیا تھا، یعنی زمین کی لیول پر زندگی گزارنے والا. تو آپ یہ سمجھیے کہ جو سیلف ریزنس ہے نا، یہ اس کی یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ زمینی سطح، جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بس بیسک جو انسان کی انسٹنکٹ ہے، اس کے تحت یہ زندگی گزارتے ہیں. تو اس میں یہ کہ ان کا وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دے فائنڈ انٹینس پلیزر ان مرڈر. انٹینس پلیزر یعنی آپ کا کیا خیال ہے، کوئی انسان ایک کے بعد قتل کیسے کرتا چلا جا رہا ہے؟ کچھ ہے نا، کچھ اس کو مل رہا ہے. تو ان کی سائیکولوجسٹ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو انٹینس پلیزر ہوتا ہے ان چیزوں میں نا، اور وہ نہیں ہوتا کہ ان کو بڑا ہائی ہوتا ہے، فیلنگ آتی ہے نا، اس کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں. اور یہ اپنی جی کی مانتے ہیں، یعنی نہ ماں باپ زندگی میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں، نہ بچے اہمیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے، دے ڈونٹ کیئر. سمپل سم اپ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی سے گاڈ پلیزر. اب ان کو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں جس سودے کا ذکر کیا، یہ دراصل وہ سودا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے ریکوائر کر رہے ہیں، اور وہ یہ سودا ہے کہ یہ عقل مند لوگ، یہ اتنے عقل مند لوگ ہیں کہ جو کہ آپ کو بہت ہی کم مائنورٹی میں ملیں گے، یہ میجورٹی نہیں ہے، یہ بہت کم تعداد آپ کو ملے گی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں اس قرآن میں آفر کی ہے کسی سودے کی، تو یہ تو اللہ نے ہمیں بڑی عزت بخشی، بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سودا کر رہا ہے. اور نمبر 1 چیز گاڈ پلیزر کی کیا ہوگی، وہ قرآن پڑھا ہوگا. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اسٹیج، یہ سودا کا کرنے والا جو ہے نا، وہ نمبر 1 اسٹیج پر اسے جو ہے نا قرآن کے علم کے بغیر نا وہ نہیں سکتا کہ یہ سودا کام تھا. قرآن سے ان کا جو ہوتا ہے نا زندگی کا یعنی پیوٹ یا محور، وہ قرآن ہوتا ہے. اور اللہ سے تجارت کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ جہاد ہمیں کرنا ہے، تو وہ تو ہوتا ہی مجاہد ہے، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو آخرت کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا آخرت کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے. جیسے ہم جب سودا میں نے کہا نا جب کرتے ہیں تو اچھی پارٹی دیکھتے ہیں، تو اس طرح سے وہ بھی اپنے اسٹینڈرڈ کو اچھا کرتا ہے تاکہ اللہ مجھے پسند کرے، اللہ مجھ سے سودا کرے. میری کوئی ویلیو ہوگی تو اللہ مجھے سودے کے لیے چنے گا نا. اگر میں ایسا خود کوڑا کرکٹ ہوں گا، خود ہی میں نے اپنے اوپر دین کو نافذ نہیں کیا ہوگا، تو اللہ مجھے چنے گا بھی کیوں؟ آپ سمجھے نا، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے.
اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جتنا انسان کا بزنس بڑھتا ہے، آپ جنرلی آپ دنیا میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، وقت وہاں زیادہ لگتا ہے، مصروفیت بہت بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان جو ہے دن رات وہیں پہ لگا چلا جاتا ہے جب بزنس اسٹیبلش کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو یہ مومن ہوتے ہیں، یہ جب اللہ کے لیے جہاد شروع کرتے ہیں تو گریجولی تقاضا جہاد کا اور آتا ہے کہ بھئی جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، پھر جان میں آپ کے آگے سے ایکسٹینشن آپ کے بچے بھی آ جاتے ہیں کہ بچوں کو بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ، تو ان کا دن رات اب جہاد میں گزرتا ہے، یعنی ایموشنلی بھی ٹراما، لوگ باتیں بھی بنا رہے ہیں، اسٹینڈ بھی لے رہے ہیں، زندگی بھی اپنی کھپا رہے ہیں، بہت کچھ یہ اللہ کی راہ میں آپ سمجھے کہ ان کو کرنا پڑتا ہے، پریشرز آتے ہیں ان کے اوپر، مگر یہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جتنا اللہ کی راہ میں کھپتے ہیں اتنا سکون، اتنا چین، نفس سے مطمئنہ بنتا چلا جاتا ہے۔ پہلی سچویشن، دوسری سچویشن، پیپل پلیزر، سیلف پلیزر کیا ہوتے ہیں، کس اسٹیج میں ہوتے ہیں، ٹرومیٹک اسٹیج میں، اذیت کا شکار ہوتے ہیں، ہے نا۔ آپ مجھے بتائیے کسی کو مرڈر کر رہے ہیں، اس وقت انٹینس پلیزر مل جائے گا، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ان کے دل کا کیا حال ہوگا، کس قدر گلٹی فیلنگ ہوگی کہ انسان ایک چونٹی مار دیتا ہے تو دکھ اور تکلیف انسان کا نہیں جاتا کہ چھوٹی سی کیا مار دی انسان، تو کہاں پورے انسانوں کو قتل کرتے ہیں، تو دل نہیں ان کا مطمئن ہوتا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آگے جا کے نا یہ ایک طرح سے سائیکولوجیکل کیس بن جاتے ہیں، مینٹل ہو جاتے ہیں، نارمل نہیں رہتے۔ بالکل اسی طرح گاڈ پلیزر کو وہ جتنا اس چیز میں کرتے جاتے ہیں ان کو اتنا ہی پریشر ان کو بھی، بالکل ان کا بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب جو ابھی یہ بات ہو رہی ہے اسی پر میں اب آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ کسی کی پروڈکٹ پسند آ گئی، ہاں ایک جب مارکیٹ میں پروڈکٹ انٹروڈیوس کی جاتی ہے، ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں نا، اسی طریقے سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک ڈٹرجنٹ ہے، تو آپ مارکیٹ میں آیا، کوئی بھی نام ہے اس کا، آپ نے یوز کیا، میں نے کیا، ورڈ آف ماؤتھ سے پھیلا کہ بھئی تم نے وہ دیکھا پروڈکٹ کتنا اچھا ہے، بڑے اچھے کپڑے صاف کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کمپنی کو اب اور آرڈرز آتے ہیں، دکان والے کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا ہٹ جا رہا ہے، کمی ہو رہی ہے، اب تو شارٹیج ہو رہی ہے اس کی، تو آپ اور مال ہمیں دیں، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ مجاہد کا کام، اب جہاد کر رہے ہیں نا جان و مال سے، جب ایک مجاہد کا کام اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے، اس نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا، اپنی جان لگائی، نفس لگائی، صلاحیت لگائی، وقت لگائی، اب یہ سب بھی آپ اس کو ایڈ کرتے جائیں، جان میں یہ سب آتا ہے، صلاحیت، وقت، کیپیبلٹیز، علم۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ وقت کا مطالبہ کرے گا اور زیادہ گھنٹوں کا مطالبہ کرے گا اور توفیق بھی دے گا ساتھ میں، یہ دونوں چیزیں ہوں گی، مطالبہ بھی اللہ کا بڑھ گیا، ڈیمانڈ بھی اللہ کی بڑی، جیسے میں نے آپ کو دنیاوی لحاظ سے بتایا، اور توفیق بھی ملے گی۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ کسی نے 1000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، مگر نیت اتنی اچھی تھی، اتنا خلوص تھا، اتنا اخلاص کے ساتھ وہ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند آ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے اگلی دفعہ، ابھی تو 1000 دی ہے نا، اب اس کو 1 لاکھ خرچ کرنے کی توفیق دے دے، مثال کے طور پر، ایک مثال آپ کو بتا رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ خوش ہو گیا کہ اس نے کیا زبردست میرے ساتھ بزنس کیا ہے نا، تو انہوں نے وہی جو میں بات نہیں کری، اور آرڈر آ گیا تو اور اس کو توفیق مل گئی، یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک آفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاہدہ، تو ہر انسان جو صبح کرتا ہے، آپ اور میں جو صبح کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، اٹھتے کے ساتھ ہی صبح ہم ایک سودا کرتے ہیں، کوئی میں نے وہی بتایا نا، نفس سے سودا کرتا ہے کہ آج مجھے تو اپنی ہی کرنی ہے، اپنی آج تو مجھے بات ماننی ہے۔ ایک انسان صبح کرتا ہے، وہ کہتا ہے تو مجھے اس کی پارٹی میں جانا ہے، اسی طرح پلیز کرنا ہے، ویسے ہی مجھے کپڑے پہننے ہیں، ویسے ہی حالولیا بنانے ہیں، سب کچھ اس کی رضا کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو انٹیلیجنٹ بینگس ہوتے ہیں، جو تھرڈ پیپل پلیزر سے بڑھ جاتے ہیں، اونچے ہو جاتے ہیں، نفس پرستی سے اونچے ہو کے وہ گاڈ کانشیس ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو اپنی جان و مال لے کے نکلا ہوں، اور میں نے یہ پایا کہ سب سے ہائیسٹ بڈر کیا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ قیمت دینے والا ہوتا ہے سودے میں، وہ تو میں نے اللہ کو پایا۔ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ عقل مند ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہ میرا نفس مجھے کچھ دے رہا ہے اس کے بدلے میں، یعنی کیا دے رہا ہے، اور دنیا والے بھی مجھے کچھ نہیں دے رہے، سب سے اچھی قیمت تو میرے رب نے میری لگائی، میری جان اور مال کی، تو میں کیوں نہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ہاتھ بیچوں، میں کیوں یہ چھوٹے حقیر انسان، میرے جیسے حقیر انسان، ان سے میں سودے کروں، اور میرا اپنا نفس جو کہ شیطانی ہے ایک طرح سے آپ سمجھے، میں اس کے ساتھ سودا کروں، نہیں بھائی میں تو اپنے رب کے ساتھ سودا کروں گا، کیونکہ وہ اپنی قدر جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا ایک قیمتی بندہ ہوں اور میری جگہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔
تو وہ جان و مال لے کے ایک طرح سے سمجھے بازار میں نکلے, انہوں نے سروے کیا, ہائیسٹ بڈر اللہ کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا, اور یہ وہ ہیں جو مومن کہلاتے ہیں, جن سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں وہ وعدہ کر رہا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ مومن جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں یا بیچتے ہیں, ان کے یہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں, مائکرو مائنورٹی ہوتے ہیں, گاڈ کانشیس ہوتے ہیں, آپ کچھ بھی ان کو نام لیتے چلے جائیں, جینیس ہوتے ہیں, فار سائٹڈ ہوتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری ہیومن بینگس. اتنے سارے کمپلیمنٹس ہیں ان کے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ بول دیتی ہوں, ایکسیپشنس ہوتے ہیں, مائکرو مائنورٹی ہوتے ہیں, گاڈ کانشیس ہوتے ہیں, جینیس ہوتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹیز ان کی ہوتی ہیں, اور یہ فار سائٹڈ ہوتے ہیں. انہوں نے دنیا کی حد تک اپنی محدود سوچ یا آنکھوں کو نہیں رکھا ہوتا, بلکہ یہ فار بیہائنڈ, فار یعنی جسے کہتے ہیں نا آگے بھی پیچھے بھی, اس سے بڑھ کر دیکھتے ہیں, ماضی اور فیوچر کو دیکھتے ہیں کہ آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا, کہ اگر میں اللہ سے سودا کروں. ایک اور بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کسی سے زبردستی سودا نہیں کرتے. کوئی پیپل پلیزر بننا چاہتا ہے بنے, کوئی سیلف پلیزر بننا چاہتا ہے بنے, اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ کسی سے زبردستی سودا نہیں کرتا. ہمیں اللہ کے آگے گڑگڑانا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سودے کے قابل سمجھ, تو ہم سے یہ سودا کر لے, اور تو ہمیں ایکسیپٹ کر لے ہمارے جان و مال. دیکھیں نا, آج بھی اللہ سے, اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں خریدے. ہم ہیں کیا چیز, ہمارے اعمال ہیں کیا, ہمارے نفس میں کیا کیا ہے ہم نے اللہ کے لیے نا. تو اللہ کے آگے گڑگڑانا پڑتا ہے. اور اس میں جو نمبر 1 چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ نیت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے. اگر نیت خالص نہیں ہے, اگر ریاکاری ہے, اگر دکھاوا ہے, اور کوئی پولوٹیڈ نیت ہے, تو یہ سودا ٹوٹلی اللہ کے ساتھ ناکام ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو 99.9 بھی نہیں, 100% انسان کی اور یا بندے کی اطاعت چاہیے اس سودے میں. دوسری بات یہ کہ اس میں انسان دیکھے کہ جب یہ سودا کرے گا تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھے کہ جب اللہ کا تقاضا آئے گا, جب اللہ کا کوئی حکم آئے گا, قرآن میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے گی, انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرنا پڑے گا. اس سودے کا یہ پری ریکوزٹ ہے, تبھی اللہ تعالیٰ یہ سودا کرے گا نا, کہ اتنی حد تک اطاعت درکار ہے. انسان کو اس وجہ سے اپنے نفس کی بھی قربانی دینی پڑے گی, ناجائز خواہشات کی بھی قرآن میں بہت ساری قربانیاں دینی پڑے گی, کیونکہ مومن کو یہ پتا ہوتا ہے آئی ایم سولڈ آؤٹ, میں تو پہلے سے بکا ہوں. تو وہ ان سچویشنز کو یاد رکھتا ہے کہ یہ سچویشن میری زندگی میں آئیں گی, مجھے جہاد بھی کرنا ہے, مجھے قربانیاں بھی دینی ہے, تب تو جا کے اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے لیے چنے گا. آپ دیکھیں نا کیسے ہم سوچ سکتے ہیں. میں نے بھی آپ کو ایک سیب اور آلو کی مثال دی ہے, ہم ہاؤس وائف سے ہم بہت اچھا ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ بتائیں جب ہم اس پہ راضی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ہم اتنے بڑے بڑے جسم کے انسانوں سے ہمارے کوئی بھی الٹے سیدھے آگے پیچھے کے اعمال کو لے کے کہتے چلو چلو لائن بناؤ سب جنت میں چلے جاؤ. تو پھر جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو کھپایا, جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی, تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم کیوں دنیا میں کھپتے رہے, اگر یہی انجام سب کا ہونا تھا. جو اللہ کے فرما بردار ہیں اور اطاعت گزار ہیں اور نافرمان ہیں وہ ایک ہی ہونے تھے, تو ہم نے کیوں کھپایا, کیوں 3 گھنٹے قرآن کلاس اٹینڈ کی اور پھر بعد میں دنیا کی 10 باتیں سنی. ہمارا بھی دل چاہتا تھا کہ بھئی ہم ایک سے ایک کپڑے پہنے, ہمارا بھی دل چاہتا تھا ہم پردہ نہ کریں, ہم فلاں نہ کریں. تو کیا ہوا, بے پردہ اور پردہ دونوں ایک ہو گئے. تو اسی کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے کہ کیا ہم علموں کو اور علم والوں کو ایک جیسا کر دیں, کیا ہم اللہ کے نافرمانوں اور فرما برداروں کو ایک جیسا کر دیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں اس کا جواب دے دیا جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا, انسانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک کر دوں, یعنی مراد کیا ہے کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں, یہ تو میرے انصاف کا تقاضا ہی ختم ہو جائے گا, اور انصاف کا تقاضا ہے ہی نہیں. اور کیونکہ اللہ روز جزا کا مالک ہے, اور اتنی بڑی جب رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی, اپنے محبوب بندے کو, کسی انبیاء کو نہیں دی, کسی خلفائے راشدین کو نہیں دی, اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. وجہ کیا ہے, تاکہ مکمل انصاف اللہ تعالیٰ کرے. تو یہ نہ سمجھیں کہ اگر آج آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے کھپا رہے ہیں, لگا رہے ہیں, اور یہ سودا آپ نے اللہ سے کیا ہے, تو آپ کو اللہ نہ کرے اس میں لاس ہوگا. میں آپ کو یہاں بیٹھ کے گارنٹی دے رہی ہوں کہ اللہ کے ساتھ سودے میں 100% نفع ہے, 100%. میں آپ کو یعنی آپ یہ لکھ لیں گارنٹی کے ساتھ کہ میں انشاءاللہ آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ قیامت کے دن, ایون دنیا میں بھی قیامت کے دن اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے. میں یعنی اللہ کی طرف سے ہی بولنے پہ تیار ہوں. بہت بڑی بات ہے کہ میں کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے یقین ہے اس بات پہ,
اور مجھے نہیں، آپ قرآن پڑھنے والے آپ فوراً کہیں گے کہ ہاں آمنا، بالکل ہم ایمان لائے اللہ پہ، کیوں نہیں، بالکل یہ بات ہے، یقین ہے نا سب کو. تو یہ سمجھ لیجیے کہ امپاسبل ہے کہ اللہ جو ہے ہماری قدر نہ کرے، ہماری ساری سیکریفائسز کی، ہمارے کھپنے کی، لگنے کی، چھوٹی چھوٹی چیز کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا. ہاں وہ بات الگ ہے کہ سب کچھ اس وقت فوکس میں نہیں ہے، ہمارے آؤٹ آف فوکس ہے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا اجر اور ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ جو کچھ انعامات ہمیں انشاءاللہ دینے والے ہیں آگے جا کے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا میں اسی کو ڈسکس کر رہی ہوں اس میں گاڈ کانشیس والی بات میں، آیت میں، کہ دیکھیے ہماری زندگی میں نا 3 طرح کی سچویشنز آتی ہیں. ایک سچویشن یہ آتی ہے کہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور مومن بھی اللہ سے راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں راضی ہیں. کس طرح؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جب ایک شوہر گھر میں داخل، حدیث ہے، میں مفہوم حدیث رکھ رہی ہوں، ایک شوہر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بیوی کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو کیا ہوا؟ شوہر بھی راضی ہے، بیوی بھی راضی ہے، ان کی ریلیشن شپ بھی اچھی ہے اور اللہ بھی خوش ہے. ٹھیک، یہ ایک سچویشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ شوہر بیوی کا بالکل ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ جو ہے، جو فزیکل ریلیشن شپ ہے، وہ باعث اجر ہے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ ایسی بات جو کہ مکمل طور پہ ہماری نفس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس میں اجر کیسے ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی بیوی کو چھوڑ کے کہیں اور سے یہ پلیجر حاصل کرتے، میں آپ کو مفہوم حدیث سنا رہی ہوں، کہ حاصل کرتے تو تمہارے لیے وہ گناہ کا باعث ہوتا. تو جب تم اپنی بیوی کے ساتھ یہ تعلق قائم کرتے ہو تو تمہارے لیے باعث اجر. پھر اس کے بعد آپ نکاح کے بارے میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نکاح میری سنت ہے. یعنی جب آپ نے سنت کہہ دیا تو مراد کیا ہے؟ جس کا نکاح ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے ایک سنت نبوی ادا ہو رہی ہوتی ہے. تو کتنا اجر و ثواب مل رہا ہے نکاح کرنے پر. اب نکاح میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لڑکا بھی خوش ہے، لڑکی بھی خوش ہے، گھر والے بھی لڑکی کی طرف کے بھی خوش ہیں، لڑکی کی خوشی کا ماحول ہے نا. شادی ہے کیا؟ شادی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، آپ کو معلوم، خوشی کا اظہار ہونا یا بہت زیادہ خوش ہونا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آپ الحمدللہ اس کا قرآن پڑھنے آئی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں آپ، کورس جو بھی آپ کر رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ آپ سے راضی ہے نا؟ الحمدللہ اللہ سے امید ہے. کیوں اس میں پریشانی؟ یا جب اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ کو یہ کنوکشن ہونا چاہیے کہ آپ کہیے ہاں بالکل الحمدللہ اللہ راضی ہے. آپ بھی راضی ہیں نا، خوش ہے نا؟ آپ اللہ سے کس بات پہ راضی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی تو آپ بھی کتنا خوش ہے نا. آپ گھر جاتی ہیں یا نماز پڑھتی ہیں یا کبھی یہاں سے آیات وغیرہ سن کے گھر جاتی ہیں تو اکثر میں آپ کا ذرا ایمانی لیول ہائی ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے، عشاء تک تو جھاگ کافی بیٹھ چکا ہوتا ہے، لیکن یہ عصر اور مغرب تک آپ کو کبھی کبھی نماز میں یا نماز کا خیال آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی، میں نے یہ سب کچھ جان لیا. مثال کے طور پہ آج والی آیات تھی کہ اللہ سے جو یہ سودا ہے تو چلو مجھے پتا تو چل گیا مرنے سے پہلے کہ میرا تو آلریڈی میں سولڈ آؤٹ ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، بکی ہوئی ہوں میں اللہ کے ہاتھوں. تو آپ کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے سنا. جیسے میں آپ کو کہتی بھی ہوں کہ بھئی آپ کے اندر کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آ کے یہاں بٹھا دیا نا، تو نا بہت ساری اس وقت مصروفیات آپ کی تھی، آپ جا سکتے تھے، تو اللہ نے آپ کے اندر دیکھی کوئی خیر، تو بہت بڑی یہ چیز ہے کہ آپ بھی خوش ہیں اس کام سے اور اللہ بہت ہی خوش ہے آپ کو دیکھ کے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس حدیث کو اپنے ذہن میں لے آئیں کہ الحمدللہ جہاں کہیں بھی مفہوم حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ جہاں کہیں بھی مجلس میں چند لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان کے اوپر سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر اپنا رحم فرماتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ آپ اس خوشخبری کے مستحق ہوئے نا، اللہ کتنا راضی ہو رہا ہے. اچھا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ولیمہ کیا، یہ بھی سنت طریقہ، اجر پایا، خوشی بھی آپ کو ہو رہی ہے، ولیمہ بھی ہو گیا. سیگریگیشن آپ نے کیا، آپ بھی اتنا خوش کہ میں نے اللہ کی اطاعت کی اور آپ خوب اچھے آپ نے کپڑے بھی پہن لیے. بھائی حجاب کرتے ہوئے عورتوں کو سب سے بڑا پریشر کیا آتا ہے کہ بھئی ہم اپنا جولی پہن سکیں گے، نہ اچھے کپڑے پہن سکیں گے، نہ ساری جیسے پہننا چاہے کوئی لڑکی وہ کہے گی میں نہیں پہن سکتی. صحیح. تو جب سیگریگیشن ہوگا تو آپ ایک عورت جو ہے وہ مکمل اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے. وہ غرارہ پہنے، شرارہ پہنے، فل میک اپ کرے، فل بال بنائے، بال کھولے، جو جی چاہے کرے. تو اب ایسی سیگریگیشن کی مجلس میں، ولیمے میں کیا معاملہ ہے؟ جو دلہن بیٹھی ہے وہ بھی خوش ہے کہ بھائی میری ایک پرسنل میری ریکوائرمنٹ تھی یا میری خواہش تھی اس کی بھی تکمیل ہو گئی. جو لوگ وہاں آئے وہ بھی خوب اچھے کپڑے پہن کے آئے، بڑا انہوں نے انجوائے کیا. صحیح. اور اللہ بھی اس مجلس کو
ایک معتبر مجلس کی نظر سے دیکھ رہا ہے نا کہ یہاں پر کوئی میرے اطاعت کے خلاف کام نہیں ہو رہا، تو اللہ بھی راضی اور آپ بھی راضی. کتنی پیاری بات ہے نا، اس کو ذرا غور کریں جو میں چیز آپ کو بتا رہی ہوں. پھر اس کے بعد آپ کو شادی کا فنکشن تھا، آپ کو کوئی بڑا پریشر تھا، مہندی کرو. آپ کی بچی بھی ہو رہی تھی کہ بھائی میری فرینڈس آئیں گی، وہ کیا کریں گی، کیا مطلب کوئی میرا فنکشن ہی نہیں ہوگا، کوئی خوشی میری نہیں ہوگی. صحیح. اچھا، بہت آپ کا خاندان سے بھی پریشر آ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا کچھ کل آج آئی نہیں ہے. آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ تھی مجھے آ کے کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کے کسی فنکشن کے لیے منع کیا تو انہوں نے کہا سنو کہ یہ 1-2 فنکشن کرنے سے تم جہنم میں نہیں چلی جاؤ گی، اللہ تعالیٰ اتنا کوئی ریزلٹ نہیں ہے. مجھے آ کے انہوں نے بتایا کلاس کی بات، تو رو رہی تھی بیچاری. تو وہی میں نے آپ سے کہا کہ لوگوں کا بھی پریشر آ رہا ہے کہ بھائی اب اتنا بھی کیا ایکسٹریمزم، نا تھوڑا انجوائے تو کرنے دو، ہمیں مزے تو کرنے دو نا. آپ سے بڑی محبت کا دعویٰ کریں گے آ کے نا کہ ہم ہی تو ہیں، ہم ہی تو تمہارے انجوائے کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ تمہاری جو یہ درد کی دوستیں ہیں نا، یہ تو کچھ بھی نہیں تمہیں انجوائے کرنے دیں گی، کوئی مزے سارے ختم کریں گی یہ تمہارے نا. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے مہندی نہیں کی، آپ نے ایک دعوت کر دی سمجھا. اور وہ دعوت کیا ہے کہ بھائی سب بچی کی بھی فرینڈس آ گئی اور دوسری بھی آپ نے اپنے سارے ایک عورتوں کی آپ نے ایک پارٹی ٹائپ کر دی، ٹھیک ہے، نکاح سے شادی سے پہلے. اور اس میں آپ نے مہندی والی کو بلا کے سب کو مہندی بھی لگوا دی. نام آپ نے مہندی کا نہیں دیا، لیکن مہندی لگانا تو سنت ہے نا، اس میں تو کوئی ایشو نہیں، آپ نے مہندی بھی لگوا دی. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس مجلس میں اللہ راضی ہے نا؟ سیگریگیٹڈ فنکشن ہے، لڑکیوں نے بچیوں نے خوب اچھے کپڑے بھی پہنے، مہندی بھی لگ گئی، بچی بھی خوش ہو گئی جس کا نکاح یا شادی ہو رہی ہے، اور اللہ بھی راضی ہے نا. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ سچویشن ہو، اکثر ہو، وہ ہے نہیں ممکن. اس وقت آپ کو لگ رہی ہے نا ممکن نکاح مسجد میں انعقاد کرنا نکاح کا. آپ مجھے بتائیے کہ جس بچی کی رخصتی ہوگی اللہ کے گھر سے کس قدر برکتیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر نازل ہوں گی، کتنی بڑی وہاں پہ لوگوں کی تعداد ہوتی ہے جو نماز پڑھنے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہر ایک اس کے حق میں دعا کریں گے. اور ویسے بھی ظاہر آپ کے ریلیٹیو بھی نکاح کے موقع پر آئے ہوں گے، تو کتنے لوگوں کی دعا جو ہے وہ خطبہ نکاح کے بعد آپ کی بچی کے ساتھ ہو جائے گی. تو یہ مجلس اچھی ہے، یا جیسے کل یہ بتا رہی تھی کہ کسی کا نکاح ہوا اور اس کے بعد پھر میوزک لگ گیا، تیز لاسٹنگ میوزک. تو مسجد میں تو یہ عموماً یعنی ہو نہیں سکتا، کہیں وہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے. لیکن آپ کو صرف بتانے کا میں مقصد یہ بتا رہی ہوں کہ یہ تمام چیزیں جب آپ کریں گے تو کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ جب آپ سے راضی ہوگا، آپ کے بچوں سے راضی ہوگا، تو اس کی برکات آپ خود اپنی نسلوں میں آگے دیکھیں گے. یہ جو ایمان ہے نا، یہ آپ تک محدود نہیں رہے گا، آپ کے بچوں تک جائے گا، پھر ان کے بچوں تک جائے گا، یہ پرمیٹ کر جائے گا ایمان انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، ایک اور سچویشن اب ہم دیکھتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں بعض دفعہ ہماری آج بڑی نا فلاسفیکل باتیں، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے ذہنی طور پہ؟ الحمدللہ. تو ایک اور سچویشن ہماری زندگی میں آتی ہے کہ اللہ تو راضی ہوتا ہے لیکن مومن ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کس طرح کیوں پریشان ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مینٹلی طور پہ پریشرز آ رہے ہوتے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ یہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ میں تو اللہ کو راضی کر رہی ہوں نا. جیسے ہوتا ہے کہ بھئی میں نے کون سا گناہ کیا، دل میں خیال آتا ہے پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، دل میں یعنی کہنا نہیں چاہیے لیکن ایک مومن سوچ رہا ہوتا ہے، اینالائز کر رہا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک، ایک سچویشن یہ آتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سچویشن مومن کی زندگی میں آتی ہے یہ کس ریزن سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں وعدہ کر لیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تو تمہیں بلا شبہ یقیناً آزمائیں گے جانوں اور مال کے نقصان سے، ثمرات کے نقصان سے. تو یہ وہ سچویشن ہوتی ہے کہ اللہ آپ اطاعت گزار ہیں اللہ کے، لیکن آپ کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے. کیسے یہ سوچا کہ کیونکہ میں قرآن پڑھنے لگی ہوں، کیونکہ میں نمازیں ادا کرنے لگی ہوں تو اب میرے اوپر کوئی مصیبت ہی نہیں آئے گی، اب میرے اوپر کوئی چیلنج ہی نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسی بات ہوتی تو ایوب علیہ السلام کے اوپر اتنی بری پھوڑوں کی بیماری کیوں آتی؟ اتنے بڑے وہ نبی اور اتنی تکلیفیں بیماری کہ ان کے پھوڑے میں سے بس نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، اتنی اسمیل تھی کہ بیوی چھوڑ کے چلی گئی تھی، بچے چھوڑ کے چلے گئے تھے اس اسمیل سے، اس بدبو سے. تو آپ بتائیے وہ کون تھے اتنے بڑے نبی؟ کوئی انہوں نے غلطی کی تھی؟ بتائیں کیوں ویسے ان کو کوئی غلطی کرنی تھی؟ کوئی گناہ کیا تھا؟ نہیں نا. تو اس سے آزمائش تھی. بالکل آپ لوگوں نے صحیح بات اس پر کہی کہ آزمائش تھی. تو ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مومن کے صبر کو آزمانا چاہتا ہے. کیوں؟ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اس کے لیول کو ہائی کرنے کے لیے.
تو کبھی بیماریاں بھی دے دیتا ہے, کبھی کوئی پریشانیاں بھی دے دیتا ہے, کبھی کوئی موت کی شکل میں بھی اللہ محفوظ رکھے کوئی بات آ جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ تو مومن پریشان ضرور ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ مومن جو ورڈ میں استعمال کر رہی ہوں نا, کیونکہ مومن اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ مومن کے دل پر پہلے ہاتھ رکھتا ہے, سکون کا ہاتھ, اور پھر اس کے اوپر آزمائش آتی ہے. اور ایسے میں جو مومن صبر کریں اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اطمینان کی کیفیت نصیب کرتا ہے. کیونکہ ایک حدیث کے مطابق آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو نہیں دے گا صبر, مگر ہم مانگتے نہیں, بات ہی ہو جاتی. وائے ویلا مچاتے رہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا امی کو فون کیا, فلاں کو ساس کو فون کیا, ہسبینڈ کو بتایا, فرینڈس کو بتایا, دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہو گیا, خود ہی فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں. تو جب آپ صبر نہیں مانگیں گے جو کہ اللہ آپ کو دے گا, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو چین کہاں سے ملے گا, لوگ چین نہیں دیں گے. اچھا کچھ لوگ میں نے نوٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے میں تو اب کہتی ہوں کہ انسان لوگوں سے جتنا کم اپنی مسئلے شیئر کرے اتنا اچھا ہے. میں نے جو چیز ایکسپیرینس کی ایک آدھ دفعہ, اب تو خیر الحمدللہ قرآن کا علم آ گیا, پہلے جب کبھی نادانی میں کرتے تھے نا کہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو لوگ سوچتے تھے کہ یہ بڑا اچھا مشورہ دے گا کوئی انسان. تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ اگر اپنا مسئلہ ان کے سامنے اس لیے رکھیں کہ بھائی تم اس کو چھوٹا کرو یا کوئی حل بتاؤ, ٹھیک ہے, سنسیئرلی آپ پوچھ رہے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو اتنا بڑا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا آپ کے ساتھ ایسا, یہ تو جو بات ہے یہ تو آپ نے برداشت بھی کیسے کی, آپ کو تو اس کو 6 باتیں سنانی چاہیے. تو انسان سوچتا ہے اچھا واقعی یہ تو میں نے کم کیا, یہ میں نے غلطی کی, مجھے تو اور ہی برا سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. بجائے کوئی دیکھے نا آپ کی کوئی مومنہ دوست ہوگی تو وہ تو آپ کو کہے گی نا کہ تم صبر کرو, معاملے کو درگزر کرو. تو جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نادان ہوتے ہیں, قرآن سے دور ہوتے ہیں, ان کو علم نہیں ہوتا, تو وہ ایسے مشورے دیتے ہیں, چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ابھی اگر ہسبینڈ اور وائف کا چھوٹا موٹا کچھ معاملہ ہے تو وہ ایسے ایسے مشورے دیتے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ جائے. میں کسی کو جانتی ہوں کہ کسی کی بہن, دونوں تھے, یعنی 2 بہنیں تھیں, تو ایک جو ہے میری جو ٹیچر ہے نا ہمانہ جم, تو ان کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی کہ دونوں بہنیں تھیں. تو ایک بہن نے ان کو کہا کہ اب مجھے کچھ مشورہ دینا ہے تو آپ میرے گھر آئیے گا. تو جب وہ آئی ان سے مشورے کے لیے تو انہوں نے کہا کیا مشورہ لینا ہے. انہوں نے کہا میری بہن ہے, میں چاہتی ہوں بس ان کی طلاق, ان کے شوہر بالکل اچھے ہیں, اور ان کو بس میں اس لیے آپ کو بلایا کہ آپ ان کو کنوینس کریں کہ یہ طلاق ہے. تو جو میری ٹیچر ہے انہوں نے کہا کہ آپ کس قسم کی باتیں کریں, اور میں تو لوگوں کے گھر جوڑنے کے لیے مطلب ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے, تو نہ کہیے کہ میں اپنا حصہ ڈالوں کسی کے گھر کو توڑنے کے لیے. تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا. انہوں نے بلکہ کاؤنسلنگ کی, انہوں نے ان کو سمجھایا. انہوں نے کہا نہ تو کوئی تمہاری عمر ہے ڈیورس کی, اتنے بڑے بڑے تمہارے بچے ہو چکے, شادی شدہ بچے ہیں, اب سوچیں. انہوں نے کہا تو عمر گزر گئی بھائی, اب کیا کرنا ہے, جو بھی اب زندگی ہے اس کو گزارو جیسے تیسے. تو انہوں نے کاؤنسلنگ کر کے معاملے کو رفع دفع کیا. لیکن جو بہن تھی وہ کیا مصر تھی کہ ان کی طلاق کرواتے ہیں. تو آپ سوچیں اس طرح کے لوگ, آپ زیادہ اپنی چیزوں کو جب شیئر کریں گے نا, اللہ کو تو بنایا نہیں دوست, دوسروں کو بنایا. تو دوست تو نادان بھی بہت ہوتے ہیں نا, ہیں بہن ہوں گی لیکن نادان دوست ہیں, نادان بہن ہے. خود تو اپنا بہت اچھا گھر لے کے بیٹھی ہوئی, خود تو اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہیں, سب وہ مشورہ بہن کو یہ دے رہی ہیں اور بہن مان نہیں رہی ہیں. تو یعنی ایک ریلیجیس پرسن کو انوالو کر رہی ہیں, آپ بتائیں نا. تو یہ معاملہ بھی میں دیکھنے میں آ جاتا ہے یا زیادہ لوگوں کے سامنے ڈسکشن کرنے کا. تو یہی بات ہے کہ سمپلی یاد رکھیں کہ یہ سچویشن آپ کی زندگی میں بھی آ سکتی ہے کہ اللہ راضی ہوگا, مگر ہو سکتا ہے کہ آپ پریشر میں ہوں, آپ پریشان ہوں, تو فوراً کیا سوچیں کہ یہ مجھے ایسے موقع پر صبر کرنا ہے, اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے, دین کی طرف لانا چاہتا ہے. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ بیماری یا پریشانی کا شکار ہو کے دین کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے, ہر ایک کا یہ معاملہ نہیں ہوتا, لیکن آپ اس میں سے گڈ پوائنٹس نکال سکتے ہیں. بہت پیاری ہے, بہت ہی پیاری ہے کہ میں تو اپنے صرف رب سے ہی اپنا جو بھی میرا غم ہے میں اس کی فریاد کرتا ہوں. کس کی دعا ہے معلوم ہے؟ سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کی. جب ان کے بیٹے ان کو تنگ کرتے تھے نا, آپ کو تو اتنا تو پتہ ہے نا کہ بیٹے بڑے ان کے وہ ریبیلیس قسم کے تھے, تو بہت تانے دیتے تھے کہ آپ تو بس ہر وقت یوسف علیہ السلام کے غم میں رہیں گے. یہ ایکچولی جملہ تھا جو انہوں نے ادا کیا تھا. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں تو بس اپنے رب سے ہی اپنے غم کی فریاد کرتا ہوں, مجھے نہیں ضرورت ہے کہ میں شکوہ کروں. دیکھیں نا وہ انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. تو یعقوب علیہ السلام جب ان سے بات کرتے ہیں نا اپنے بچوں سے سوتیلے سے کہ بھائی مجھے یوسف علیہ السلام یاد آ رہے ہیں, اور کہتے بھی نہیں بلکہ
کہتے نہیں تھے وہ روتے تھے. تو جو ان کے آنسو ٹپکتے تھے تو اس پر وہ اتنی باتیں بناتے تھے آپ تو اپنے آپ کو غم میں مار ہی ڈالیں گے, اس طرح کی باتیں. تو وہی میں نے آپ کو کہا کہ آپ بعض دفعہ شیئر کریں نا لوگوں سے, بڑا ہی تکلیف دہ آپ کو ایکسپیرینس ہو, یقین کریں. مطلب یہاں دین والے جو لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ جن کے اندر سمجھ بوجھے, ان سے ضرور آپ مشورہ لیں اور ان سے شیئرنگ کریں, آپ کو بہت اچھا مشورہ ملے گا. یہ میرا ایکسپیرینس ہے, اللہ کا احسان ہے کہ جب دین سے وابستہ کسی سے آپ مشورہ کریں آپ کو بہت انشاءاللہ یہ حکم بھی ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا اسلام میں یہ ہے کہ کوئی جو عقل رکھنے والا ہے, کنسرن پرسن ہے, اس سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں تیسری سچویشن, اور یہ اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں کبھی آئے, اور قرآن پڑھنے والے شخص کی تو زندگی میں بالکل نہیں آنی چاہیے. وہ کیا سچویشن ہے کہ اللہ ناراض اور مومن خوش ہے. ٹھیک ہے, اور مومن بھی میں یہاں نہیں کہوں گی, آپ اس کو مسلمان کہیں. ٹھیک ہے, مومن نہیں کہیں گے ہم اسے, کیونکہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو مکمل طور پہ اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے. آپ سمجھے بندہ خدا خوش کیسے؟ اب ایک انسان ہوتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کے کام کر رہا ہے, معصیت کے کام کر رہا ہے, اللہ کو ناراض کر رہا ہے, بس اپنے نفس کو خوش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سارے معصیت کے کام کر رہا ہے. تو یہ جو مرحلہ ہے یہ مومن کی زندگی میں کبھی نہیں آنا چاہیے, کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. کیونکہ آگے اب اس کی تھوڑی ہم مثال دیکھ لیں. جیسے مثال کے طور پہ اڈلٹری کرنا. پتا ہے کہ انسان, آپ مجھے بتائیے کون اتنا بچہ ہے, کون ایسا مرد ہے یا کوئی لڑکی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ ڈیٹنگ, ایکسٹرا میرٹل افیئرز, پری میرٹل افیئرز, ڈیٹنگ پہ جانا یا ایڈلٹری کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یا کبیرہ گناہ نہیں. میں نہیں سمجھتی. دیکھیں نا, یہ تو ہر ایک اتنا گلٹی فیل کرتا ہے اگر یہ ڈیٹنگ وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے. ہر ایک سوچ لیتا ہے کہ میں صحیح نہیں کر رہا ہوں, پتا ہے نا, لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں یہ کام. پھر آپ دیکھیے ڈرنکنگ کرنا, پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو موویز میں کھپانا. صبح مووی دیکھ رہے ہیں, سینما ہال میں مووی دیکھ رہے ہیں, اور جانے کی بھی اب تو ضرورت نہیں, کمپیوٹر کھول کے مووی دیکھ رہے ہیں. پھر وائلڈ پارٹیز, میں نے آپ کو بتایا نا اب تو جو ٹینیجر ہیں ان کی لٹرلی وائلڈ پارٹیز ہوتی ہیں, جو ہوتی ہے نا عام پارٹی نہیں ہوتی. شراب بھی چل رہی ہے, ڈانس بھی چل رہا ہے, کوئی اس کے ساتھ ہے, کوئی اس کے ساتھ ہے. تو یہ سب کچھ جب انسان کر رہا ہے تو آپ خود سوچیں کہ اللہ کا کتنا غصہ بھڑکا رہا ہے اور خود بہت خوش ہے. تو یہ جو اسٹیج ہے نا یہ نہیں آنی چاہیے کبھی بھی. جی ہاں, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنا کچھ اب ہو رہا ہے کہ آپ یقین کریں کہ ہمیں تو واقعی ہمیں تو اپڈیٹ بڑا ہونا پڑتا ہے لوگوں سے, کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا. ہم لوگ اب یعنی اس اسٹیج پر ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا رہا ہے. ایون اپنے ہی شہر کراچی میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا زبان پہ نہیں آدمی لا سکتا. تو یہی یہاں پر بات ہے کہ یہ ان کا ایک میں نے آپ کو سم اپ کر کے دیا ہے جو 3 سچویشنز میں نے آپ کو بتائیں. تو اس کے بعد اب آپ دیکھیے اس کو غور کریے کہ انسان اللہ کو ناراض کرتا بھی کیسے. آپ تھوڑا سا سوچیں, اپنے جسم کو ایویلویٹ کریں نا, ابھی صرف اپنے جسم کا جائزہ لیں کہ یہ آنکھ ہے, کان ہے, ناک ہے. آپ سوچیں کہ اگر ایک جوڑ بھی ہمارا کام نہ کرے نا, مثال کے طور پہ یہاں ایک نرو ہماری کٹ جائے, اللہ نہ کرے, یا کچھ ایسا ہو جائے, تو یہ ایک پین بھی جو ہے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے, اور جب یہ نہیں پکڑ سکتے تو کچھ لکھ بھی نہیں سکتے. ہر چیز کنیکٹڈ ہے نا. تو آپ سوچیں کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, عطا کی ہمیں, اور ہم اس کو اللہ کی معصیت میں اپنے جسم کو لگا رہے ہیں. کبھی ڈرنکنگ کر کے, کبھی اپنے اعضاء کے ذریعے سے, کبھی اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے, کبھی اور اپنی آنکھوں کے ذریعے سے گندا سائٹس پہ جانا, پورن دیکھنا. پورن کا کیا معاملہ ہے آپ دیکھیں, آج ینگ ایج سے لے کے بوڑھے لوگ جو ہیں وہ آج اس بیماری کا شکار ہیں. اتنا زیادہ ایکسپوجر جو ہے وہ ہو گیا ہے, اور اتنا آسان ہو گیا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ چیز. تو یہ آپ سوچیں نا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی میری قیمت نہیں دے سکتا. میں اتنی پریشیس ہوں, تو میں کیوں اتنی گھٹیا ہو جاؤں کہ میں اپنے آپ کو ایک شیطان جیسے ہستی سے اپنا سودا کر کے اپنے آپ کو بیچ دوں. اب ایک اور اینگل آپ دیکھ لیجیے نا, شیطان سے بھی تو ایک انسان سودا کر رہا ہے نا, بیسکلی جو کر رہا ہے, یعنی غلط معصیت کے کام کرتا ہے, جو جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا. تو یہ ہے کہ ہماری ہر چیز دی اللہ کی, اور سنسیئرٹی کس کے ساتھ ہے؟ شیطان کے ساتھ. وہ کون ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن؟ غور کیجیے آپ اس بات کی. سب چیز دی اللہ کی, احسانات ہماری ذات پر اللہ کے, اتنے احسانات کے سر نہیں اٹھا سکتے ہم اس کے احسانات کے آگے. اور سنسیئرٹی کس کے ساتھ ہے؟ بات کس کی مانی جا رہی ہے؟ حکم کس کا ہم مانتے ہیں؟ شیطان کا. ہر معصیت کا کام جب ہم کرتے ہیں نا,
تو اپنے ذہن میں لے آیا کیجیے کہ ہم اللہ کو نعوذ باللہ نیچے کر رہے ہیں اور شیطان کو ایلیویٹ کر رہے ہیں. یہ اس کی جگہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایلیویٹ کریں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی, فری چوائس دی, اس لیے تو نہیں دی نا. اللہ تعالیٰ ہماری فری ول اور فری چوائس کا سودا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا رحم کیا, کوئی سختی نہیں کی. جیسے آج کہتے ہیں نا سختی اچھی چیز نہیں, سختی نہیں کرنا چاہیے, ویسٹ میں بڑی یہ بات ہے نا. تو دیکھیں آپ سب سے بڑا تو ہمارا رب ہے جو ہم پہ سختی نہیں کر رہا. کوئی ڈنڈے کے زور پہ یہاں پر آپ لوگ آئیں, کوئی بھی نہیں آئے. اپنی مرضی سے آتے ہیں, اپنی مرضی سے جاتے ہیں. جب بھی چاہتا آتے نہیں بھی آتے تو نہیں آتے, یا اور جو لوگ باہر بیٹھے نہیں آنا چاہتے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے کوئی سختی نہیں کی. اور ایک اور اللہ کی بات آپ دیکھیں, سودے کی بات ہو رہی ہے نا, اسی سے ڈفرینٹ اینگلس میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ایک جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے, اگر ہم میں سے یہاں کوئی موجود ہو تو کوئی کہے کہ بھئی آپ اس کو خرید لیں, آپ بتائیں کون خریدے گا؟ ہم میں کوئی خریدے گا؟ کوئی بھی نہیں خریدے گا, کیونکہ اس کی کیا بڑھتا ہے بتائیے, کیا کریں گے ہم لے کے؟ بھائی ہم کہیں گے آپ کا فلاں اولاد ہے یا آپ کے والد ہیں, ہم ان کو تسلیم کریں گے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم پیسے دے کے کیا ملے گا خرید کے؟ مطلب ہم کیا کریں گے ایک ڈیڈ باڈی کا؟ لیکن آپ اللہ کو دیکھیے کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے اپنی جان لگاتے ہیں نا, اور اللہ کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں, جس کو کہ شہادت کا درجہ کہتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک مردہ جسم کو بھی خریدتا ہے. کس طرح سے؟ اس کے بدلے میں جنت. کتنی پیاری بات ہے. اور میں نے بھی آپ کو پیچھے بتایا تھا نا کہ جان بھی دے دیتے ہیں. جو ابھی میں نے سیلف فریزر کی آپ کو بات بتائی تھی, ان کا پیپل فریزر کی بتائی تھی, تو میں نے بتایا تھا نا کہ وہ سانپ کے بھی اس میں بیٹھ جائیں گے کہ بھلے جان چلی جائے, نام تو ہوگا ہمارا. وہ کہتے ہیں نا, ہم نے ایک مسل سنی ہے کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا, بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یہ ہے نا کہ بدنام بھی ہو جائیں, نام تو ہو نا. تو وہی والی بات ہے کہ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مردہ جسم کو لے کر بھی اس کی قدردانی فرما رہے ہیں, اس کو جنت میں داخل کر رہے ہیں. اس میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ, حمزہ, عثمان رضی اللہ عنہ, سب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگائی. تو اللہ کو تو مجاہد پسند ہے, جو اللہ کی راہ میں اپنی جان مال بھی لگائیں اور لٹرلی جان بھی دے دیں اللہ کے لیے, جو کہ مردوں کا معاملہ ہے. تو اس زندگی کی قیمت جو ہے وہ جنت ہے, یاد رکھیے گا. یہ جو زندگی ہم پوری اسپینڈ کر رہے ہیں, اس کی آخر کار قیمت جنت ہے. اور 4 دن کی زندگی ہے لٹرلی, اس کو مت دوسروں کے ہاتھوں بیچیں, مت نفس کے ہاتھوں بیچیں. اس کا صحیح خریدار جو ہے نا وہ اللہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگے فرمایا کہ تم خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا. یعنی مراد کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوشی کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کو ایکسیپٹ کر لے سودے میں, اس نے جو جان لگائی اس کو ایکسیپٹ کر لے, پسند کر لے اس کے کام کو, کہہ دے کہ ہاں واقعی یہ میری بڑی اچھی بندی ہے. اور کیا چاہیے انسان کو؟ اور جو مال اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے کہ یہ مال میں نے قبول کر لیا, جو کچھ تم نے اللہ کی راہ میں لگایا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہ سودا ہے اللہ سے جب تم چکاؤ گے تو تمہیں تو چاہیے کہ تم اس پہ خوشیاں مناؤ اور اللہ کے لیے قربانیاں آپ دے کے تو دیکھیں کہ وہ کیسی قدردانی فرماتا ہے. کوئی آپ کے جسم کی, آپ کے صلاحیت کی, آپ کے وقت کی وہ قدردانی نہیں کرے گا جو رب کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, ہم اس مجلس میں بیٹھے رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں جتنی دیر آپ اور میں یہاں موجود ہیں, کہ میں بھی اپنے گھر جاؤں گی, آپ بھی چلے جائیں گے تھوڑی دیر میں, یہ مجلس سے ہم نکل جائیں گے. ٹھیک, اس مجلس میں جو رحمتیں ہیں, جو فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں, جو اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں, جو فرشتے جو ہے وہ ہمارے اس کو پوری اس مجلس کو گھیرے میں لیے ہوئے. ہاں, اور ایک اور آتا ہے حدیث کے مطابق کہ دل پہ سکینت اترتی ہے. جب کچھ لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھاتے ہیں تو ان کے دلوں میں چین اور اطمینان جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اترتا چلا جاتا ہے. یہ اتنی دیر ہے, یہ سب کچھ, یہ اتنی بڑی عزت اور یہ اتنا بڑا آنر. دا منٹ آپ انسٹیٹیوٹ سے نیچے اترے اور گھر گئے, یہ سب ختم. تو اللہ کی قدردانی دیکھیے, اور ابھی آپ گھر جائیے, پھر آپ دیکھیے جاتے کے ساتھ ہی کیا ہوگا. کچھ آپ میں سے بس بیگ رکھیں گے اور کچن میں گھس جائیں گے, ماسی بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا, میں برا نہیں کہہ رہی, لیکن آئی ایم جسٹ گیونگ یو دا کمپیریزن. صرف سوچیں کہ اللہ آپ کی کیا قدر یہاں فرما رہے ہیں, آپ کو کیا بنا کے رکھ رہے ہیں کہ فرشتوں کی مجلس میں ایک طرح سے آپ کو بٹھایا ہوا ہے. وہ برا میں نہیں کہہ رہی, لیکن میں بتا رہی ہوں. کوئی بازار جائے گا, وہاں کی دھول مٹی, شور ہنگامہ, ٹریفک جیم, کانوں میں شور, یہی سب ہے نا. کوئی جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کا کیا ہوگا, وہ جاتے ساتھ ہی گھر جائیں گے تو وہ رو رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کسی کو دودھ چاہیے, کسی کے ایک مسئلے مسائل, ٹینشن, اینزائٹی, جو آپ کا یہاں سکون ہے وہ یہی مجلس کی حد تک ہے. یعنی اللہ یہ آنر آپ کو دے رہا ہے.
آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا آرام سے اے سی میں بٹھا کے اتنے اچھے سے کمرے میں کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، بھائی میرا کلام پڑھو، اس کو عمل کرو اور آگے پہنچاؤ، اتنی سی اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں قدر نہیں ہے نا اللہ کی، نہیں پھر بھی نہیں اللہ کو بیچنا چاہتے نا۔ دوسری بات، انسان اپنے آپ کو جب لوگوں کے ہاتھ بیچتا ہے، نفس کے ہاتھ بیچتا ہے، آپ سمجھے کوڑی کے مول اپنے کو بیچ دیا۔ کوڑی جو ہوتی ہے نا، جیسے 1 روپیہ دے دیا کسی چیز کا، یہ کوڑی کہلاتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے بعض دفعہ اپنا فرنیچر کبھی بیچا ہے؟ ایسی چینج جب آدمی کرتا ہے نا تو کبھی کہتے ہیں چلو پرانا فرنیچر نکالو، کبھی آپ ذرا قیمت لگوائیے۔ جو چھوٹی چھوٹی نہیں کبرڈ گھر میں رکھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ٹیبل رکھی ہوتی ہیں، آپ جب بلائیں نا ان کو فرنیچر والوں کو تو آپ سے کہیں گے اس کے بازی 500 روپے دے دیجیے۔ جیسے یہ ٹیبل ہے مثال کے طور پر، کہتے ہیں 500 روپے دے دیجیے۔ ڈائننگ ٹیبل لکڑی کی ہوگی، اگر آپ کہیں گے کہ آپ، کیونکہ انسان بعض دفعہ چاہتا ہے چینج کر لینا، پرانی ہوگی تو چینج کر لیں، ڈائننگ ٹیبل کہیں گے 1000 میں لے لوں گا، آپ نے لی ہوتی ہے 30,000 کی مثال کے طور پہ۔ تو پرانی جب چیز ہوتی ہے وہ کوڑیوں میں، اس کو کہتے ہیں کوڑی کے مول۔ تو جب آپ انسانوں کو بیچیں گے نا تو کوڑی کے نام لگائے گا وہ آپ کے، اور اللہ کو بیچیں گے تو وہ آپ کی ورتھ پہچانے گا، زبردست آپ کے ساتھ سودا کرے گا۔ تو یہ جو بات ہے کہ ہم یہی دیکھیں کہ اب تھوڑا سم اپ اس کو ہم کر لیں کہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ ہمیں خرید رہا ہے، ورنہ وہ نہ چاہے تو نہ ہم سے یہ سودا کرے نا، کیوں چھپائے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے نا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہم پر۔ دوسری بات، آج اگر آپ دیکھیں مومن ہیں، منافق ہیں، سب جو ہے اس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور انسان کے پاس جو ایسٹس ہیں، جان مال ہے، جیسا میں نے ابھی آپ کو کہا، ٹیلنٹس ہیں، ایفرٹس ہیں، صلاحیت ہے، ایون نیند بھی ہے آپ کی۔ اگر آپ رات کو اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں یا آپ اپنی کوئی اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے، یا کوئی دینی تعلیم کے لیے آپ نے کورس کر رہے ہیں تو کچھ آپ یاد کرتے ہیں، تو یہ سب بھی اللہ کی راہ میں آپ لگا رہے ہیں نا، وقت بھی لگا رہے ہیں، دولت بھی لگا رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کاروبار میں لگا دیں۔ یہ جتنی چیزیں، یہ ورڈ ہیں کہ اللہ کے ساتھ لگیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی اتنا مشکل ہمیں دین نہیں دیا کہ ہم اس کی پیروی نہ کر سکیں یا اللہ کی اطاعت نہ کر سکیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام تھی نا، کہ اس کی مثال مطلب ایسی ہے اس دین کی کہ جیسے انہوں نے ماں کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور بچے کو بھی انہوں نے پا لیا، ٹھیک ہے نا۔ اور جب انہوں نے اللہ کے لیے سیکریفائس کی، پتہ ہے نا آپ کو، موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے ڈالا دریا میں، سمندر میں، تو بعد میں کیا ہوا؟ روئی، وہ ان کے دل میں بڑا ڈر آیا، سب کچھ اس آزمائش پر، لیکن بعد میں کیا ان کو فائدے ملے؟ دودھ بھی پلایا، پالا بھی انہوں نے، سب کچھ انہیں مل گیا۔ تو ایسی آپ بھی سمجھیں کہ آپ اگر اللہ کے ساتھ سودا کریں گے تو یہی بات ہوگی کہ تھوڑی سی آزمائش اللہ کی راہ میں آ بھی جائے تو اسے سہ جائیے، تو دیکھیے بعد میں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو سب کچھ لوٹا دے گا جو کبھی لیا بھی اللہ نے ہو۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ اس میں 100% نفع کی امید ہمیں دلا رہا ہے۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے، جو شخص آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا کی زینت اور آرائش کو ترک کر دیتا ہے، ہر موقع پر آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے، پر جو شخص یہ کرتا ہے وہی در حقیقت اللہ سے صحیح معنوں میں حیا کرتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کی۔ کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کبھی کہ کچھ تو تم جیسے نہیں، والد ہوتا ہے کہ والد نے بڑا احسان کیا اپنے بیٹے پر، تو وہ کل کو بدتمیزی اگر کرے تو ماں کیا کہتی؟ کچھ تو اپنے باپ سے حیا کرو، دیکھو تو کون ہے تمہارا باپ ہے نا، جس نے تمہارے لیے اپنی زندگی کھپا دی، سب کچھ اپنا کریئر اور سب کچھ تمہارے پیسے کے لیے، تمہیں پڑھانے کے لیے لگا دیا، ٹھیک ہے نا، اپنی راتوں کی نیندیں قربان کی تمہارے لیے، ایسے کہتے ہیں کچھ تو حیا کرو۔ تو یہی والی بات یہاں پہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے صحیح معنوں میں وہ حیا کرتا ہے جو کہ آخرت کا طالب ہوتا ہے، اور دنیا کی زندگی کو وہ ترجیح نہیں دیتا، بلکہ کس سے دیتا ہے؟ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں بہت میں نے بات کی، تو اس کا شان نزول میں آپ کو بتا دوں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے اس آیت کا، وہ یہ ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ اس کے موقع پر یہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا بہت ہی اذیت ناک سفر کیا تھا اور بہت زیادہ آپ کو تکالیف پہنچی تھی، اور آپ جب وہاں گئے تھے تو تقریباً یہ آتا ہے کہ 2 عورتیں اور 70 مرد اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو یہ طائف میں ہم پر آزمائشیں آئیں اور جو مشکلات کا ہم نے سامنا کیا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اس کے بدلے میں جنت ہے تمہارے لیے۔
تو پھر اب آپ سمجھیں گے نا جو آیت آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے جان و مالوں کے بدلے میں تمہیں خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، تو پھر یہ آیت کا نزول تھا، اور آپ نے اس آیت کے حوالے سے فرمایا کہ کیوں نہیں، تمہیں جنت ملے گی، جو کچھ تمہیں آزمائشیں اسلام میں طائف میں آ رہی ہیں تو تمہیں بہترین جنت اس کے بدلے میں ملے گی۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے، آپ کو صبر طائف کے بارے میں پتا ہوگا کہ آپ جب گئے تھے وہاں پہ تبلیغ کے لیے تو آپ کو اتنے کفار نے پتھر مارے تھے مشرکین نے کہ آپ کے جو جوتے تھے وہ خون سے بھر گئے تھے، اتنا آپ نے وہاں پہ آزمائشیں صحیح تھی، لیکن پھر بھی الحمدللہ جو بھی اسلام لایا تو اس کے بدلے میں آپ نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ اس کے بدلے میں جو بھی مشکلیں آ رہی ہیں تمہارے لیے جنت ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ یقین کر لیں کہ اللہ کے ساتھ سودے میں 100% جنت متوقع ہے انشاءاللہ تعالی، بہترین اجر و ثواب ہے، بلند درجات ہے، اللہ کی رضا ہے، اور جس نے اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کا بیچ دیا، سودا کر لیا، بس فلاح وہی پائے گا اور کوئی نہیں پائے گا۔ جتنے بھی آپ اس میں اور بھی فلاں فیصد اور فلاں فیصد بھی ایڈ کر لیں، ان کی خسرت دنیا والآخرت، دنیا بھی گئی آخرت بھی جائے۔